ویلکم بیک جی. امریکہ اور ایران کی بات تو ہو گئی, اب تھوڑا سا اپنے گروان میں جھانکتے ہیں. آج کل بڑی مزیدار قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے, یا کم از کم قانون سازی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پہلے وہ ٹیلکو ریگولیشن بل آیا, ریفارم بل آیا, وہ چلے قومی اسمبلی نے پاس کر دیا, سینٹ میں جا کے پھنس گیا, وہ کمیٹی کے پاس ہے. اور پھر صوبہ پنجاب میں اینٹی سوشل بیہیویئر والا بل آیا, اور ہم یہ رونا رو رہے تھے کہ یار بل 8 جولائی کو پریزنٹ ہوا, اسپیکر صاحب تک کو نہیں پتہ, اور اگر ایک ایڈوکیٹ, نوجوان ایڈوکیٹ علی جاوید داروگر نے اس کے اوپر ڈان میں ایک مضمون نہ لکھی ہوتی تو یہ بھی منظور ہو گیا ہوتا. البتہ وہ بھی معاملہ پھنس گیا ہے. لیکن اب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ 30 اپریل کو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی نے 3 قانون پاس کیے. ایک پرانے قانون کی تھوڑی مرمت کی ہے یہاں پر 1988 کے قانون میں کی, اور 6 مئی کو گورنر کے پی کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب نے اس پر اپنی دستخط کر دی, اسینٹ کر دیا. یہ ہے کے پی پروونشل اسمبلی پاورز امیونٹی اینڈ پریولیجز ایکٹ, کے پی پروونس اسپیکر اینڈ ڈیپیوٹی اسپیکر پاور امیونٹی اینڈ پریولیج ایکٹ, اور کے پی پروونس سیلریز اینڈ الاؤنسز آف ممبرز ایکٹ. اب نام سے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں کیا ہے, اس کی تفصیل میں بھی ہم جانتے ہیں. لیکن پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ حالانکہ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ کے پی کی جو حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, ان کی زیادہ پنتی نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے. لیکن جہاں تک اس بل کی بات ہے تو یہ متفقہ طور پر منظور ہوا ہے. ویسے تو لڑائیاں چلتی رہتی ہیں, ٹاک شوز میں آپ روزانہ دیکھتے ہیں, لیکن جب پریولیج کی بات آتی ہے تو پریولیج کے پرچم تلے ہم ایک ہیں. اچھا, بڑی مزیدار چیزیں ہیں اس بل میں. ایک اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ کچھ دن پہلے ہی گزٹ میں نوٹیفائی ہوا ہے, تو پھر جو صحافی حضرات ہیں ان کی نظر یہاں پر گئی. اب تک اس پورے بل کی جو کاپی ہے وہ کے پی کی ویب سائٹ پر, اسمبلی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ ایک آپ کو میں ورژن بتا سکتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے شوکت یوسفزائی صاحب جو پی ٹی آئی کے ایک ترجمان ہیں, وہ ایک بیٹھے ہوئے تھے یہاں اس پریس کانفرنس میں, تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ جو ہمارا جو مونوگرام ہے نا وہ اپڈیٹ نہیں ہوا, تو جب تک اپڈیٹ نہیں ہوگا تو ہم اس کو اپلوڈ نہیں کر سکتے. پھر سب لوگ ہنسنے لگ گئے, وہ خود بھی ہنسنے لگ گئے. تو چلیں ایٹ لیسٹ سینس آف ہیومر ہے, ایک اچھی بات ہے یہاں پر. بہرحال اس میں کیا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. علی اکبر صاحب جو ہمارے پشاور کے بیورو چیف ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے, ان کے پاس پوری بل کی کاپی بھی پڑی ہوئی ہے غالباً. اس میں جو خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز ہیں ان کو کسی بھی ٹول پلازا پہ ٹول دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, صرف کے پی میں نہیں پورے ملک میں. اچھا, اس کے ساتھ ایک پیشکش کی گئی ہے, گزارش کی گئی ہے کہ جی ہر ایم پی اے کو لائف ٹائم آفیشیل پاسپورٹ, ہمارا والا وہ ہرا پاسپورٹ نہیں, وہ جو 1 نمبر والا نیلا پاسپورٹ ہوتا ہے, بلو پاسپورٹ, وہ ملے گا. ان کو بھی نہیں, صرف ان کو نہیں, ان کی اسپاؤسز کو بھی. اچھا, اب ظاہر ہے کہ ہر ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنجز تک رسائی تو چاہیے ہی چاہیے, اور جو اسمبلی کے آئیڈینٹیفیکیشن کارڈز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایم پی ایز کو تو ملتے ہیں, اب ان کے اسپاؤسز کو بھی ملیں گے, اور ہر قانون نافذ کرنے والے ادارے کو ان کا احترام بھی کرنا ہوگا. اور پھر ظاہر ہے کلب جانا ہے, کلب تو جانا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, تو کلب کی ممبرشپ بھی آپ کو انہی داموں پہ ملنی چاہیے جو گورنمنٹ آفیسرز کو ملتی ہیں. ہم نے لاہور جم خانہ کی بات کی تھی, اب وہ پرانی بات ہو گئی ہے. اور پھر ظاہر ہے اور بھی چیزیں ہیں, کچھ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہیں, ان کو ہم ابھی جانے دیتے ہیں کہ ٹنٹڈ ونڈوز ہوں یا زیادہ آرمز لائسنسز ہوں, چلیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی وہ صرف خیبر پختونخوا تک نہیں ہوگی, پورے ملک میں ہوگی, جہاں تک میں نے پڑھا ہے. مزیدار بات مجھے جو لگی ہے یہاں پر سیکشن 10 ہے, اور سیکشن 10 میں غالباً یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس وقت تک گرفتار نہیں کیا جائے گا, آپ کا مراد ہے کہ اگر آپ ایم پی اے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی, جب تک اسپیکر اجازت نہ دے. اچھا, اب یہ اتنی نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی ہوتا تھا کہ جب سیشن ہو رہا ہو نیشنل اسمبلی میں, لیکن وہ ایک محدود مدت کے لیے ہوتا ہے, اس میں اکراس دا بورڈ ہے. تو یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ انتظامیہ کے اوپر بھی آپ کو پاورز دی گئی ہیں کہ ہر ایم پی اے اپنی حلقے میں ایک میٹنگ ہولڈ کر سکتا ہے, اور جتنے بھی ریلیونٹ گورنمنٹ آفیسرز ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ وہ وہاں پر جائیں, نہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہو جائے گا. اگین یونینیمسلی پاس ہوئی ہے. اور پھر کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو کچھ پیکا نما لگ رہی ہیں
پیکا نما، بلکہ شاید ایسی ہیں کہ پیکا بھی شرمندہ ہو جائے ان کو دیکھ کے. تو یہ کیا ہیں؟ علی اکبر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. میں نے کچھ موٹا موٹا تو بتا دیا ہے کہ اس میں کیا ہے، اور کیا مزیدار چیزیں ہیں جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس بل کے بارے میں، ان ایکٹس کے بارے میں؟ بل تو نہیں ہے جی. شکریہ سر. کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو بڑے بے رحم لوگ جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا جو ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں. جیسے کہ اس بل میں ایک ارکان نے یہ بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جی ہماری جو گاڑیاں ہیں اس پہ MPA کا ٹیگ ہو، نمبر پلیٹ ہو. تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش بھی یہ بھی اس بل کے اندر ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے. اور میں اگر اس کو سمرائز کروں تو سر جتنی بھی چھوٹی بڑی خواہشات ہے تو وہ اس بل کے اندر جو ہے ان کو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور سیکشن 10 پہ میں تھوڑا سا وہ کروں گا کہ اس کے اندر یہ بھی اسپیکر صاحب نے کہا ہوا ہے کہ اگر کسی جج کو، کسی ادارے کو کوئی MPA چاہیے ہو، درکار ہو، تو پہلے اسپیکر صاحب سے ان ریٹن میں رابطہ کریں گے کہ آیا اس ڈیٹ کو جو ہے جو ملزم ہے یا جس کیس میں وانٹیڈ MPA ہے وہ کہیں اجلاس میں مصروف تو نہیں ہے، کہیں کمیٹی کے اجلاس میں مصروف تو نہیں ہے. اگر اسپیکر صاحب سمجھیں گے کہ وہ فری ہے تو پھر اسی صورت میں وہ اسی پروسیڈنگ میں شرکت کریں گے، چاہے وہ عدالتی ہو یا کسی اور فورم کا ہو. سر یہ ان سے ایک بہت بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ جان بوجھ کے انہوں نے یہ کام کیا یا غلطی کی ہے انہوں نے، کہ انہوں نے اتنے بڑے مراعات پر مبنی مسودہ جو ہے وہ منظور کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ صحافیوں کے منہ اور ہاتھوں کو بند بھی کر دیا ہے. اس میں اگر میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں تو یقیناً یہ ہم نے مارشل لا میں بھی نہیں دیکھے تھے. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی صحافی جو ہے اسپیکر صاحب کا یہ اختیار ہوگا کہ اس کو جو ہے اسمبلی کاروائی شائع کرنے سے روکے یا کسی خاص مدت تک اس پر پابندی جو ہے وہ لگائے. بصورت دیگر اس پہ 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے کا جرمانہ جو ہے وہ کیا جائے گا. اور اسی طرح انہوں نے کہا ہوا ہے اس بل کے اندر کہ اگر کوئی صحافی اسمبلی کی کارروائیوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرے گا تو اس پہ 3 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جائے گا. ایک اور جو اسپیکر صاحب نے اپنے آپ کو پاور دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب پر تنقید کرنے والے صحافی پر 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جائے گا. توہین اور اسپیکر، دو جی توہین اسپیکر. اور اس کے ساتھ جو کہ ایک پارلیمانی رپورٹر سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیسے کیا ہے کہ اگر کوئی تحریک التوا جمع ہوتا ہے اور وہ ٹیبل نہیں ہوتا تو اس کو رپورٹ کرنا بھی جرم ہوگا. اور اسی طرح اگر کوئی قائمہ کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کو ٹیبل نہیں کیا جائے گا تو وہ بھی شائع کرنا جرم تصور کیا جائے گا اور اس پہ 1 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا. تو اس میں اسپیکر صاحب نے بالکل جو ایک طرح سے جس کو ہم مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں وہ اختیارات حاصل ہے. تو اس بل سے ہمیں وہی لگ رہا ہے اور اس بل میں جو ہے ان چیزوں کو ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے. سر اس میں جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ چیزیں ایسی ہو رہی ہے جو کہ تنقید کی زد میں ہے، اور آج اس پہ جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس تھا اور چیف منسٹر نے جو ہے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے. اور جو آج ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس بل میں جو چیزیں عوام کو قابل قبول نہیں ہے یا جن چیزوں پر صحافیوں کو اعتراض ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے. اور اسپیکر کو ہدایت کی ہے کہ تمام پارلیمانی پارٹیوں کے رہنماؤں پر مشتمل جو ہے اجلاس بلایا جائے اور جو جن شقوں پر عوام اور صحافیوں کا اعتراض ہے تو اس کا لیکن میں نے سنا ہے علی اکبر، بلکہ ہم نے سنا ہے کہ گورنر نے اس پہ سائن کر دیے ہیں اور اب یہ قانون بن گیا ہے. تو یہ کیسے جائزہ لیا جائے گا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وقفہ لیں اس کے بعد جواب لیں. ہاں جی ایک وقفہ لیتے ہیں علی، پھر آپ بھی سوچیں، سوچتے ہیں اور پھر اس کا جواب لیتے ہیں.